الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا فواتح الکنوز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خزانوں کو کھولنے والے۔ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مفاتیح الکلم دی گئی کے ذریعے میری مدد فرمائی گئی اور تمام خزانوں کی کنجیاں مجھے دی گئیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہری وصال فرما گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانے قیامت تک اسی طرح تقسیم ہوتے رہیں گے۔ جناب ہمارے ساتھ آج آپ نے جڑے رہنا ہے صاحب، کیونکہ آج جنگ یمامہ کے پس منظر پہ بات کریں گے، اس کے اسباب، حالات و واقعات اور اس کے اثرات و نتائج پہ بات کریں گے، جو کہ تاریخ اسلام کی ناظرین انتہائی اہم ترین جنگ ہے۔ ناظرین کرام، ختم نبوت، یہ ذہن میں رکھیے کہ ایکچولی مسلمانوں کی وہ ریڈ لائن ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور سے لے کر آج تک مسلمانوں نے کبھی بھی کسی بھی قسم کا نہ کمپرومائز کیا تھا، نہ کمپرومائز کیا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ بنیاد ہے ناظرین جس پر دین اسلام کی عمارت مکمل طور پہ کھڑی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدیں، اگر اس عمارت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی اگر کوئی شبے کی بات پیدا ہو گئی تو ذہن میں رکھیے گا کہ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں بنیاد پہ تو ہم نے قدغن لگانے کی کوشش نہیں کی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور ہے، یمامہ کا میدان ہے، 1200 مصطفی ستارے زمین پر شہادت کا جام نوش کر کے چمک رہے ہیں، کوئی اپنا سر تن سے جدا کروا کر سرخرو ہوا، کوئی تلوار کے وار سے اپنے آپ کو کٹوا کر سرخرو ہوا، کسی نے اپنے سینے پر نیزے کھائے تو سرخرو ہوا، کسی نے اپنے سینے کو چروا دیا تو وہ سرخرو ہو گیا، کسی نے اپنے بدن کے اوپر تیر کھائے اور تیروں سے اپنے بدن کو چھلی کروا کر شہادت کا جام نوش کر سرخرو ہوا، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے، کسی کی ٹانگیں اس سے جدا ہوئی ہوئی، یعنی جسم سے جدا ہوئی ہوئی، کوئی خاک و خون میں لپٹا ہوا، اور مصطفی موتی جو ہیں وہ اس انداز سے چمک رہے تھے صاحب، یعنی مکتب نبوت محمدیہ کے فارغ تحصیل وہ تمام صحابہ کہ جنہوں نے اپنے خون سے شہادت کی وہ لکیر کھینچ دی جو رہتی دنیا تک ایک مثال بن گئی، یعنی جن کے سینوں میں ایمان اور قرآن خود خاتم الانبیاء نے اتارا تھا، انہوں نے بنیادی طور پر اس میدان میں بتلایا کہ ختم نبوت کی محافظت بنیادی طور پر کس طرح سے ہوتی ہے، کہ جنہیں اس دنیا میں ہی ناظرین اللہ رب العزت نے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے تھے، جو اس مرتبے کے مالک ہوئے، یعنی اس مرتبے کے مالک ہوئے کہ آج کی پوری امت مل کر بھی ان میں سے کسی ایک کے برابر نہیں پہنچ سکتی، یعنی شہداء ناظرین جو میدان یمامہ میں شہادت کا جام پی کر آرام کر رہے ہیں، ان میں 700 حفاظ کرام موجود ہیں، 70 بدری صحابہ ہیں جو کفر و اسلام کے پہلے مارکے غزوہ بدر میں اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم تلے میدان بدر میں اترے ہیں۔ ناظرین کرام، غزوہ بدر کے بعد یمامہ کا مارکہ سب سے بڑا مارکہ تھا، جب ختم نبوت کی محافظت کے نام پر اسلام کی زندگی اور موت کا قطعی فیصلہ ہونے والا تھا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سرخیل محافظان ختم نبوت امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کا منصب سنبھالتے ہیں تو اس وقت ناظرین چاروں طرف آپ جانتے ہیں کہ انتہائی ٹینس صورتحال تھی، یعنی لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کا معاملہ، مرتدین کا معاملہ، مانعین زکوٰۃ کا معاملہ، شام کی بارڈرز کی پروٹیکشن کا معاملہ، اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ، اور پھر جھوٹے مدعیان نبوت سے نمٹنے کا معاملہ سامنے تھا۔ ایسے کٹھن اور مشکل ترین موقع پر ناظرین یار غار و یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایمانی کیفیات کے مطابق ایک بولڈ اسٹیپ لیتے ہیں، یعنی مدینہ پاک میں خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز خطبے کی آواز گونجتی ہے کہ لوگوں، مدینے میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ سرخیل محافظان ختم نبوت نمناک آنکھوں کے ساتھ ایک بار پھر
پکار اٹھتے ہیں کہ مدینے میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے کر جائیں. یہ ختم نبوت کی محافظت کا معاملہ ہے ناظرین، کوئی عام بات نہیں ہے. لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار یعنی جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں سے جنگ کے لیے سب سے پہلے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آخر میں سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا گیا. کل 13,000 کے لگ بھگ مسلمان تاجدار ختم نبوت پر قربان ہونے اور مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کرنے کے لیے نکلے ہیں. 40,000 کی اسٹرینتھ وہاں موجود ہے. ایک روایت کے مطابق 60,000 کا لشکر بھی آتا ہے. یہ وہ جنگ ہے ناظرین جس کے بارے میں اہل مدینہ منورہ کہتے تھے کہ بخدا ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے کبھی لڑی نہ کبھی پہلے دیکھی اور نہ کبھی لڑی. یعنی اس جنگ میں 1200 مسلمانوں نے شہادت کا جام نوش کیا جن میں 700 حفاظ تھے. جب مسیلمہ کذاب ناظرین سمیت اس کے لشکر یعنی سامنے آئے تو ایک گھمسان کا رن تھا اور عالم یہ تھا کہ 20,000 ایک روایت کے مطابق 27,000 جو کذابی تھے، یعنی یوں کہیے کہ مسیلمی جو تھے وہ بنیادی طور پہ واصل میں جہنم ہوئے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظرین 10 سالہ مدنی دور میں جتنی غزوات ہوئیں، جتنے سرائے ہوئے، جتنی جنگیں ہوئیں، ذہن میں رکھیے گا 259 کے قریب شہادتیں ہوئیں، لیکن صرف ایک اس جنگ یمامہ میں تقریباً 1200 شہادتیں ہوتی ہیں. یعنی بنیادی طور پہ یہ بتلایا گیا کہ دین اسلام کی جو عمارت ہے اس میں ختم نبوت بنیادی طور پر اس میں وہ کردار ادا کرتی ہے جسے آپ بنیادی کردار کہتے ہیں. اور ذہن میں رکھیے ناظرین ان تمام صحابہ نے اپنے آپ کو یعنی اس وقت سوچئے کہ اپنی بیویوں کو بیوہ ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے بچوں کو یتیمی کا داغ دے کر گئے، اپنے بوڑھے والدین کو جو ہے بڑھاپے میں چھوڑ کر گئے، اپنے پیاروں کو خیرآباد کہہ دیا، اپنے وطن کو خیرآباد کہہ دیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. لیکن ختم نبوت کے معاملے کے اوپر ان صحابہ نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا. یعنی ہمیں یہ پیغام دے دیا بنیادی طور پہ کہ ہمیں بھی ختم نبوت کے معاملے پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آغاز کرتے ہمارے ساتھ اس وقت شخصیات موجود. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرمائیں. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے مفتی صاحب یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ مجھے محسوس ہوتا ہے اس وقت جو ہماری نوجوان نسل ہے جو خاص طور پہ جو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے، یونیورسٹیز اور کالجز سے تعلق رکھتی ہے، ان کو سمجھائیے عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے. اور خاص طور پہ جو والدین اس وقت آپ کو سن رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی گٹھی میں اگر کوئی چیز شامل کریں تو سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت شامل کریں. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ختم نبوت یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا، اور آپ ایسے آخری نبی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں جب تشریف لائیں گے تو وہ میرے آقا علیہ السلام سے پہلے نبوت حاصل کر چکے ہیں اور بحیثیت نبی پاک علیہ السلام کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے تشریف لائیں گے. تو لہذا اس اعتبار سے میں سمجھ لینا چاہیے کہ ابتدا میں ہی کہ بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضور تو آخری نبی ہیں، اس کے بعد ان کا تشریف لانا، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ عقلی طور پر کہ ایک عدالت لگی ہوئی ہو اور کسی دوسرے علاقے کا جج وہاں پر گواہی کے لیے آئے تو اپنے علاقے میں اگرچہ جج تھا لیکن یہاں پر گواہی کے لیے آیا تو یہاں پہ وہ بطور جج نہیں آیا بلکہ بطور گواہ بن کر کے آیا. تو بلا تشبیہ و تمثیل سمجھانے کے لیے بات میں نے عرض کی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے نبی ہیں اور میرے آقا علیہ السلام سے قبل تشریف لا چکے ہیں، اور اب جب تشریف لائیں گے تو نبی مکرم علیہ السلام کے دین کی مدد کے لیے، اعانت کے لیے، نصرت کے لیے تشریف لائیں گے. اسی لیے توریت پر عمل نہیں کریں گے، انجیل پر عمل نہیں کریں گے، زبور پر عمل نہیں کریں گے، یعنی سابقہ آسمانی کتابوں میں سے کسی پر عمل نہیں کریں گے، اور انجیل مقدس پر بھی عمل نہیں کریں گے، قرآن پاک پر ہی عمل کریں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی کو یہاں پر مکمل فرمائیں گے. سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت پہ بھی کوئی فرق نہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ تاج عطا فرمایا
کہ جو تاج اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو حضور کے علاوہ عطا نہیں فرمایا. بہت سارے اوصاف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، مگر دو اوصاف، ایک رحمت للعالمین ہونا اور ایک خاتم النبیین ہونا، اللہ نے فقط یہ دو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. دوسری بات میں یہاں پہ محبوب رب العالمین ہونا، محبوب رب العالمین ہونا. اور یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ دیکھیے لفظ یہ خاتم النبیین کا جب ہم معنی کرتے ہیں تو بعض لوگ اس کے معنی کے اندر کچھ تعویل اور اپنی عقل سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے خاتم کے دو معنی جو ہے بیان فرمائے گئے. ایک تو ہے کہ مہر لگانا، جیسے قرآن پاک میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی ہے. اور دوسرا جو اصطلاحی معنی اس کا شرعی معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے ختم کرنا، بند کرنا. کیونکہ جب بند کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے تو ہم لغوی معنی لیں، لغت کے اعتبار سے، یہ اصطلاحی معنی لے لیں. دونوں معنی کے اعتبار سے یہ ہے کہ جب ایک مکتوب کو مکمل کر دیا جاتا ہے، خط کو مکمل کر دیا، اس پہ اسٹیمپ کر دی جاتی ہے کہ اب اس لفافے کو کوئی نہیں کھولے گا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال یوں دی ہے، فرمایا کہ لوگ ایک عمارت میں گئے، خلاصۃ عرض کر رہا ہوں، ایک عمارت کو دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت بنائی ہے، لیکن کہتے ہیں ایک اینٹ کی جگہ وہاں پر باقی ہے. اگر اس اینٹ کو یہاں پہ رکھ دیا جاتا عمارت مکمل ہو جاتی. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میں قصر نبوت کی وہ اینٹ ہوں کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ اس عمارت کو مکمل فرما دے. اب نہ کوئی اینٹ اس سے نکل سکتی ہے، نہ مزید کوئی داخل ہو سکتی ہے. جس طرح لفافے کو جب مہر کر دی جائے، نہ کوئی شے اس پہ داخل ہو سکتی ہے، نہ کوئی شے اس سے باہر نکل سکتی ہے. تو اس کا معنی مہر لے لیں تب بھی ختم نبوت کا معنی واضح ہو جاتا ہے. اس کا معنی اگر آخری لے لیں تو پھر بھی جو اینٹ والی مثال حضور نے ارشاد فرمائی ہے تو اس سے معنی واضح ہو جاتا ہے. اور خود رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. دیکھیے میں لوگوں کے لیے جو آج علامہ اقبال کو پسند کرتے ہیں یا قائد اعظم کو پسند کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو دیکھیے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں اس کو کس طرح بیان فرمایا. کہتے ہیں وہ دانہ سبل ختم الرسل، وہ دانہ سبل ختم الرسل، مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اب ایک چیز ایک آیت مبارکہ اور میں پیش کر دوں. فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. جب دین کی تکمیل ہو گئی تو اب کسی نبی کا آنا بنتا نہیں ہے. اس طرح ایک آیت مبارکہ جو میں اپنے مضمون کو مکمل کر سکوں، فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ کیسا ہوگا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ایک گواہ کو لے کر آئے گا اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر ہم لائیں گے. یہاں پہ چند باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ حضور کا دین مکمل ہے، دین مکمل ہونے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کی تصدیق کرنے آئے ہیں، بشارت دینے نہیں آئے. بشارت دی جاتی ہے نئے آنے والے کی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق فرمانے والے، بشارت اور خوشخبری دینے والے حضور نہیں ہے. تیسری گزارش یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے پیغمبروں پر گواہ اور آپ کی امت ساری امتوں پر گواہ. اور چوتھی گزارش یہ ہے کہ سارے نبی تشریف لا چکے ہیں، اب کوئی باقی آنے والا نہیں. اعلی حضرت نے لکھا تھا بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھ سلام. اور وہ آپ دیکھیں نا کہ اگر میں کہوں کہ ختم نبوت کے معاملے پہ قرآن کی یہ آیت بنیادی طور پہ اس کا دیباچہ، اس کا مقدمہ، اس کا سرنامہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. مطلب آپ دیکھیں نا کہ یہ یہاں پہ آ کے تو قرآن نے بات ہی ختم کر دی. اچھا اب آئیے ذرا، جو یہ ایک بہت ہی سمجھ لیجئے کہ اہم ترین معاملہ ہے مسیلمہ کذاب کا دعوی نبوت. اور ظاہر ہے اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس نے ایکچولی مکمل دعویٰ نہیں کیا تھا، ایک پارٹنرشپ کلیم کی تھی. وہ کیا کیا تھا ذرا اس کی تفصیل بتائیے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے جو کچھ بھی مطالبہ کیا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور فائنلی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا جواب دیا. اس کے بعد پھر جب بات آگے بڑھے گی تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ معاملہ کس قدر حساس تھا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم ختم نبوت سے متعلقہ تاریخی جو واقعات ہیں اس کو دیکھتے ہیں نا تو یہ بات بہت واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عقیدہ دین کی بنیادوں میں شامل ہے. اور اس کا دین کی بنیادوں میں شامل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے، وہ انبیاء علیہم السلام اپنی طرف سے کوئی تعلیمات نہیں دیتے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات جو ہے وہ امت تک پہنچاتے ہیں.
اور جتنے بھی جھوٹے نبی ہیں نا جنہوں نے دعویٰ کیا ہے صرف حقیقت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ خالی تھے، تو ان کی آپ تعلیمات کو دیکھیں گے نا، ان کے آپ بیان کردہ نظریات کو دیکھیں گے تو نتیجہ آپ کے سامنے بالکل آ جائے گا کہ وہ ایسی تعلیمات لوگوں کے درمیان عام کر رہے تھے کہ جو نفسانی خواہشات پر مبنی ہیں۔ اسی لیے ہم اس بارے میں بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بعد میں دعوی نبوت کرتا ہے تو پھر وہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے لوگوں کو آسانیاں دینے کے لیے بگاڑ پیدا کرتا ہے، جیسا کہ مسیلمہ کذاب نے بھی کیا تھا۔ اب یہ مسیلمہ کذاب جو ہے یہ ایک مرتبہ اپنے کچھ وفود کے ساتھ، جو یمامہ سے کچھ وفود آئے تھے اور ان میں جو دیگر افراد تھے ان کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی وہاں پر وہ وفود آئے نا تو وہ جو افراد اس کے علاوہ تھے وہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، اور یہ شخص جو ہے وہ باہر بیٹھا رہا۔ ٹھیک ہے۔ یہ دربار رسالت میں حاضر تک نہیں ہوا۔ اوکے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام قبول کرنے والے تھے ان کو تحائف دیے اور پھر واپسی روانہ کیا، اور اس مسلمہ کے لیے بھی ایک تحفہ بھیجا تھا کیونکہ ابھی تک اس نے کچھ ارتداد کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جب یہ واپس پلٹا نا تو واپس پلٹنے کے بعد اس نے وہاں پر اپنے مقام پر یمامہ میں دعوی نبوت کر دیا، کہا کہ اب مجھے جو ہے نا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد رسول اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے۔ اچھا۔ اور لوگوں کو پھر جو وہ طرح طرح کے الہامات سنانے لگا، جب ایک خبط طاری ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ معرفت کی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ وہاں پر اس نے یہ بدبختی کا اظہار کیا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف افراد کو روانہ بھی کیا۔ ایک شخص تھا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود رہتا تھا، تو سرکار علیہ اور اس کا تعلق تھا یمامہ کے قبیلے سے، بنو انیس سے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھیجا کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ کہ یہ کیا بے وقوفی کر رہا ہے، اس کو جا کے سمجھاؤ، مائل کرو اس کو۔ اب جب یہ شخص یہاں سے روانہ ہوا تو روانہ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جا کر اس کو سمجھائے گا مسلمہ کو، لیکن وہ خود جا کر مرتد ہو گیا اور مسلمہ کا معتقد بن گیا۔ اب جب وہ مسلمہ کا معتقد بنا تو یہاں سے جانے کے بعد اس نے لوگوں کو مزید ورگلانا شروع کیا اور گواہیاں دینے لگا کہ ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، دیکھو میں محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں تھا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مسلمہ جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وہ خلیفہ بن چکا ہے، نائب بن چکا ہے، مطلب آدھی نبوت جو ہے معاذ اللہ کچھ آدھی نبوت کا سلسلہ جو ہے نا وہ خلیفہ بن چکا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جیسے اس نے دعویٰ کیا تھا نا کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ ہوں، مجھے اپنا نائب مقرر کیا ہے، تو وہ اس نے جا کر گواہیاں دینا شروع کی۔ اب جب اس شخص نے جا کر گواہی دی تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سادہ لوگ تھے جو ایمان میں پہلے ہی کمزور تھے وہ اس کی گواہی سے متاثر ہو گئے، کیونکہ ظاہر ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ رسالت سے آئے تو براہ راست، تو اس کی گواہی تو اس کا فتنہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر اس کی بدبختی مسلمہ کی مزید یہ ہوئی کہ اس نے جب اس نے دیکھا نا کہ میرے معتقدین میں تو اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا دماغ مزید خراب ہوا، تو اس نے اپنی بدبختی کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خط لکھا اور خط میں یہ تحریر کیا کہ مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کی طرف، معاذ اللہ، اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں آپ کی نبوت میں آپ کا شریک ہوں، آدھا عرب آپ کا ہے آدھا عرب میرا ہے، یعنی شراکت داری اس نے کلیم کی نا جی، اور یہ جو قریشی ہیں یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اوہو، تو آپ اس پر جو ہے وہ توجہ فرمائیں۔ اوئے ہوئے اللہ۔ اور یہ قاصد کے ساتھ اس نے روانہ کیا۔ جب یہ قاصد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے جب یہ خط دیا، سرکار علیہ السلام نے خط پڑھا تو اس قاصد سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بھی مسلمہ کی بات پر اعتماد رکھتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ قلبی نرمی کا کوئی حامل نہیں ہو سکتا، لیکن ان قاصدین کو سرکار علیہ السلام نے سختی سے فرمایا کہ اگر قاصد کو قتل کرنا یہ خلاف قانون نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں یہیں پر اڑا دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہمارے یہاں پر نرم گوشہ دکھایا جاتا ہے نا، یہ نرم گوشہ یہاں نہیں ہے، ایک نرم گوشہ ختم نبوت کے معاملے میں نہیں، خود رحمت للعالمین نے نرم گوشہ نہیں دکھایا۔ انہوں نے قاصد کو کہا کہ اگر یہ قانون خلاف قانون نہ ہو تو میں تیری گردن اڑا اور معذرت کے ساتھ سوری ٹو کٹ یو، نرم گوشہ دکھانے والوں کا صرف ایک جو ہے روایت ہے وہ بھی ضعیف روایت ہے، وہ بوڑھی عورت جو کوڑا ڈالتی تھی اور سرکار علیہ السلام وہ مطلب روایت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بنیادی اسلام کے جو عقائد ہیں نا اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں، بالکل صحیح بات، کمپرومائز چلے گا کہ اگر مجھے کسی نے گالی دی نا تو میں کمپرومائز، میرے والد صاحب کو کوئی گالی دے گا نا تو میرا کمپرومائز کرنا بغیرتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ پھر غیرت نہیں آئے گی، وہاں پہ پھر یہ نہیں ہوگا نہیں کمپرومائز کر لیتے ہیں، وہاں پہ صبر نہیں ہوتا۔ اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خط کا جواب دیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا
کہ یہ زمین عرب جو ہے، پہلے سرکار علیہ السلام نے جو خط کا آغاز فرمایا نا، سرکار نے یوں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف، ہاں مطلب جھوٹا، ہاں، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ جو زمین ہے یہ کسی کی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اس زمین کا مالک بناتا ہے، اور عاقبت جو ہے یہ متقین کے لیے۔ پھر سرکار علیہ السلام نے یہ روانہ فرمایا، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں آدھا اپنا وہ مالک بنا دوں، میں تمہیں کھجور کی ٹہنی بھی تمہارے حوالے نہیں کروں۔ یہ ہے سرکار علیہ السلام کا وہ سخت جواب جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس عقیدے میں کمپرومائز نہیں ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بہت مطلب ادھیڑ عمر آدمی تھا، مطلب میں ایک جگہ پڑھا تھا، آئی ڈونٹ نو، لیکن صحیح مجھے اس کی تفاصیل نہیں ملی، لیکن ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اس کی عمر تقریباً 150 برس بتائی جاتی ہے، وہ 150 برس کی عمر کا آدمی تھا مسلمہ کذاب جو ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ظاہر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین مکمل کیا، پیغام مکمل کیا، پھر آپ اپنے مالک سے جا ملے اپنے آخری سفر پہ، ظاہری طور پہ ظاہر آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا، اور جیسے ہی یہ دور شروع ہوتا ہے تو کئی ایک چیلنجز کا آپ کو سامنا، جیسے میں نے ابتدائی اپنے انٹرو میں بات کی کہ آپ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایک ڈیبیٹیبل بات تھی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر ہے وہ اس کو اسی طرح سے جانے دیا جائے یا روک دیا جائے۔ پھر بارڈرز کی سیکیورٹی کا معاملہ شام کی، مانین زکوٰۃ کا معاملہ، مرتدین کا معاملہ، اور اگین وہی بات کہ اتنا بڑا چیلنج جو مسلمہ کذاب کی صورت میں ظاہر اس کی سر کو بھی۔ تو کیا اسٹریٹجی تھی؟ ظاہر وہ تو میرا خیال ہے اگر وہ تکالیف، وہ یوں کہہ لیجیے پریشر جو ہے، اگر کسی پہاڑ پہ اس وقت اترتا تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا صاحب تھے، بتائیے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اگر ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ سب سے مشکل ترین دور خلافت کے ادوار میں سے ایک ہمیں دور نظر آتا ہے، اور جو چیلنجز کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، اور وہ حدیث پاک ہمیں یاد آتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جس نے دین کے حوالے سے احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ اس دنیا میں دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کے حوالے سے خدمت ہے کہ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں، اولون سابقون کا تاج سر پر سجاتے ہیں، اور روز اول سے لے کر روز آخر تک اپنا ہر لمحہ اسلام کی خدمت کرتے ہوئے فرنٹ لائن پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے جو دور میں ہمیں چیلنجز نظر آتے ہیں اس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا معاملہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری دنوں میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں بڑے بڑے صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا تھا رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ ابھی وہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال ہو جاتا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ ابھی فتنہ ارتداد اٹھ رہا ہے، بلند ہو رہا ہے، ابھی لشکر کی مدینے میں ضرورت ہے۔ اب دو مشورے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتے ہیں۔ پہلا یہ آتا ہے کہ ارتداد کا فتنہ بڑھ گیا ہے، آپ یہ لشکر روانہ نہ کریں۔ آپ جواباً یہ ارشاد فرماتے ہیں اور رہتی دنیا تک یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتے ہیں کہ حضور نے جو قانون بنا دیا، اب حالات کیسے بھی ہوں حضور کا بنایا ہوا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جھنڈا حضور علیہ السلام نے بلند کر لیا ہے ابو بکر اس جھنڈے کو نیچے نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا مشورہ آپ کو یہ دیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کو بنایا ہے لیکن ابھی فتنہ ارتداد بڑھ گیا ہے، تو آپ حضرت اسامہ بن زید ابھی نئے نوجوان ہیں تو انہیں معزول کر کے کسی ایکسپیرینس کو سردار بنا دیں۔ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہیں آقا نے سردار بنایا ہے ابو بکر کی یہ مجال نہیں کہ اسے معزول کر اچھا، یہ سائیکولوجیکلی بھی صحیح تھا کیونکہ کچھ عرصے پہلے جنگ یرموک ہوئی تھی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شہید ہوئے تھے، تو ظاہر ہے وہ جو بیٹے کی جو بات ہوگی نا کہ بیٹا اب قیادت کرے اور دشمنوں سے لڑنے جائے، وہ بات جو ہے کسی اور میں اس وقت نہیں یعنی سرکار علیہ السلام نے ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی دیا تھا اور جو ہے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے اور ان کے بیٹے کو سردار بناتے ہیں۔ اور پھر لشکر کی روانگی کیسی ہوتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق پیدل چل رہے ہیں اور اسامہ بن زید گھوڑے پر ہیں۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں اے خلیفہ آپ یا تو
میں نیچے آ جاتا ہوں یا آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں، آپ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا کہ ہر قدم پر جو ہے وہ 700 نیکیاں ہیں۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا جو فتنہ ہے، حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، ان پر ہاتھ ہلکا رکھا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قیامت کا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا کہ جو حضور کے دور میں رسی دیتا تھا، اب اگر مجھے رسی کی زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، حضرت ابوبکر اس سے بھی جنگ کریں گے۔ اور بعد میں حضرت عمر بھی متفق ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ دروازہ کھولا گیا تو ہر بندہ پھر آ کے اسلام کے قوانین کی بغاوت کا اعلان کیا ڈیبیٹس تھی صحابہ کی، آپ یہ دیکھیں، اور ویژن کتنا بڑا تھا، اور آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم کہاں پہ آ کے گرے پڑے ہوئے۔ بالکل بالکل۔ اسی طرح حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پورا وفد، پورا لشکر بھیجا تھا مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی طرح فتنہ ارتداد اور جھوٹے انبیاء کا جو معاملہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال پرملال ہوا تو مدینے سے جو دور قبائل تھے، جو نو مسلم قبائل تھے، وہ بڑی تعداد میں مرتد ہونا شروع ہو گئے، اور ایک مرتد ہوتا تھا تو یہ وائرس تیزی سے بہت سارے قبائل میں پھیل رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اسامہ بن زید کے لشکر کے واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور انہیں خط لکھ کر، مرتدین کو خط لکھ کر سمجھاتے تھے۔ جب یہ لشکر حضرت اسامہ بن زید کا واپس آیا فتوحات لے کر، تو آپ نے ان مرتدین اور جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی سرکوبی کے لیے 11 لشکر ترتیب دی ہے، اور ان میں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک بن نویرہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا، حضرت خالد بن العاص کو شام کی طرف بھیجا، حضرت حذیفہ کو ریبا کی سرکوبی کے لیے بھیجا، حضرت طریفہ کو بنو مسلم اور بنو حوازن کے مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجا، حضرت مرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، اور حضرت علا کو بحرین بھیجا، یعنی شام ہو گیا، بحرین ہو گیا، چاروں طرف 11 لشکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجتے ہیں۔ اسی طرح طلیحہ اسدی، یہ جھوٹے نبوت کا دعوے دار تھا، حضرت خالد بن ولید کو یہ ٹارگٹ دیا کہ پہلے ان کو یہ ٹارگٹ دیا کہ سرکوبی کرنی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی فراست دیکھیں کہ حضرت عدی بن حاتم یہ طلیحہ اسدی کے قبیلے کے ایک صحابی رسول تھے، پہلے ان کو ٹاسک دیا کہ ان کو جا کر سمجھائیں کہ بڑی تباہی سے بچ جائیں، وہ سمجھاتے ہیں، آپ کے ان سمجھانے سے بہت سارے لوگ ارتداد سے واپس لوٹ آ کے مسلمان میں خیال طلیحہ اسدی وہ ہے نا جو مطلب راہ فرار اختیار کی بعد میں ایمان لے کر کے شام میں چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں ایمان لے ہٹ جاتے ہیں اور پھر مسلمان۔ اچھا، اب فائنلی 2 لشکر پہلے جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی مسلمہ کذاب کو ختم کرنے کے لیے، اس کی سرکوبی کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب آپ کو روانہ کیا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کو یہ معلوم ہوا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، تو دوسرا لشکر بھیجا، حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرحبیل یا حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں حضرت اکرمہ ابی جہل کو بتایا گیا تھا کہ ابھی آپ نے جنگ نہیں کرنی، انتظار کرنا ہے، لیکن آپ کا جوش تحفظ ختم نبوت اتنا جوش مار رہا تھا کہ ان کے انتظار کیے بغیر آپ میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ناظرین کرام، ظاہر ہے سیف اللہ کا کردار شروع ہونا ہے، اور جن کی تلوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تلوار فرمایا، اور وہ تلوار ایسی ہے کہ جب وہ میدان میں اترتی ہے تو دشمنوں کو واصل جہنم بھی کرتی ہے، اور پھر وہ فتح مند ہو کے جو ہے وہ لوٹتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ختم نبوت بنیادی طور پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت وہ معاملہ ہے جو ہمارے ایمان کی ابتدا بھی ہے، ہمارے ایمان کی انتہا بھی ہے۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ اب آپ کو اس منظرنامے کی جانب لے کے جائیں گے جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترنے والے ہیں، اور نامور صحابہ کو میدان میں اتارا جا رہا ہے، اور کیا اسٹریٹجی مسلمانوں نے اختیار کی مسیلمہ کے خلاف، اس پہ گفتگو کریں گے۔ درود پاک۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بات ہو رہی ہے جنگ یمامہ کے حوالے سے۔ یہ ایک ایسا مارکہ ہے صاحب، ایک ایسا مارکہ ہے کہ تاریخ اسلام میں اس سے زیادہ عظیم اور اس سے زیادہ یوں کہیے کہ آزمائشوں سے بھرپور مارکہ نہ تھا۔ جسٹ امیجن ناظرین، جسٹ امیجن کہ خلیفہ وقت یہ فرما رہے ہیں کہ پورا مدینہ پاک خالی ہو جانا چاہیے، پورا مدینہ، یعنی اہل بدر کو، اہل احد کو بھی اس وقت مدینہ پاک میں نہیں ہونا۔ اب اگر درندے آ کر چیر پھاڑ بھی کر دیتے ہیں،
معاذ اللہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کو میں قبول کر لوں گا، لیکن میں اس بات کو قبول نہیں کر سکتا، اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا کہ ختم نبوت پہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ضرب لگائی جائے یا مسلمہ کذاب جیسا جھوٹا جو ہے وہ اس دنیا کے اندر زندہ رہے۔ اور آپ سوچئے صاحب کہ پوری ٹوٹیلٹی میں آپ اسلامی عمارت کو اٹھائیے 259 شہادتیں، اور جب آپ جنگ یمامہ کو اٹھاتے ہیں تو ختم نبوت کی محافظت کے لیے 1200 شہادتیں، جس میں 700 حفاظ ہیں اور اس میں 70 کے قریب جو ہیں وہ بدری صحابی ہیں۔ اب آئیے ذرا علامہ صاحب وہ بتائیے جو اب بنیادی طور پہ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صاحبان جو ہیں وہ پہنچے ہوئے، اور اب پیچھے سے ایک اور کمک جو ہے بھیجی جا رہی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ وہ ترتیب کیسے پایا لشکر، یہ بتائیے، انصار اور مہاجرین کی نمائندگی کیسے تھی، خاص طور پہ یہ بھی بتائیے اسٹرینتھ کے اعتبار سے جو مختلف ہمیں روایات ملتی ہیں، مسلمانوں کی اسٹرینتھ کتنی تھی، مسلمہ کی اسٹرینتھ کتنی تھی، کیا منظرنامہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں اس بات کو بیان فرما دیا تھا، اور حدیث طویل ہے، اس میں 30 کذابون کے الفاظ ہیں کہ میرے بعد 30 افراد آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ٹھیک، اور ان میں سے ہر ایک کاذب ہوگا، اور فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، او کما قال علیہ السلام، جو حدیث مبارکہ تفصیلاً ذکر کی گئی، یعنی اس میں پنجاب کو مسلمہ بھی شامل ہے جی وہ سارے مرزائی وغیرہ سارے جو ہے مطلب اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اب یہ پوزیشن یہ بنی کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب یہ سارا معاملہ آیا، اگرچہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیا سے فتنے اٹھنا شروع ہو گئے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پر حضرت صدیق اکبر آ گئے تو لہٰذا اب کوئی ایسا نہیں کہ جو ہمیں روکنے والا ہو، تو باقاعدہ پھر نبوت کا دعویٰ اور ساری چیزیں کی گئی۔ مسلمہ کے پاس چونکہ افراد بہت زیادہ تھے، بڑا فصیح تھا، بیان کرنے والا تھا، بڑی تقریر کرنے والا تھا، لوگوں کو اپنے بیان کے اور تقریر کے سہار کے اندر لینے والا تھا، شعبدہباز، اس وجہ سے لوگ جو ہے زیادہ اس کے قریب ہوتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ معاملہ ہوا کہ جب حضرت سیدنا خالد بن ولید اللہ تعالی عنہ وہاں پر پہنچے ہیں اور جو دیگر لشکروں کا ذکر ہوا حضرت اکرمہ اور دیگر لوگوں کا، تو یہ سارے لشکر ترتیب پاتے پاتے مسلمانوں کی تعداد پہنچ گئی 13,000 تک۔ اچھا 13,000 کے قریب مسلمانوں کی تعداد پہنچی، اور اس کے بعد سامنے جو لشکر ہے وہ 40,000 کا تقریباً جو ہے موجود ہے، اور 40,000 میں کہا جاتا ہے عرب کے بڑے بڑے جنگجو اس کے اندر شامل تھے جو باقاعدہ اس فن حرب میں یعنی جنگی معاملات میں مہارت رکھنے والے افراد تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجے اس لیے تھا کہ آپ جنگی حکمت عملی کو سمجھ سکتے تھے اور ان سارے معاملات کو دیکھ سکتے تھے، تو لہذا حضرت خالد بن ولید اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے اور پھر جنگ کا سارا معاملہ ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے برادر گرامی حضرت زید بن خطاب بھی تشریف فرمائے، حضرت ابو حذیفہ بھی تشریف فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر جو بدری صحابہ ہیں وہ صحابہ بھی یہاں تشریف فرمائے۔ یہ ایک چیز اور ہم سمجھ لیں کہ دیکھیں اسلام کا جو پہلا غزوہ ہوا ہے غزوہ بدر، وہ اسلام کی بقا کا معاملہ تھا، بالکل صحیح۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا یاد کریں جو حضور نے اس وقت کی تھی کہ یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر افراد آج موجود نہ ہوئے اور یہ ختم ہو گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ بھی ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ گویا کہ میں آخری نبی اور یہ امت آخری امت، یا اللہ اس کے بعد کوئی اور تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ اور اب صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ سب کو جیسا بھی آپ نے ذکر کیا کہ مدینے سے سب چلے جائیں لیکن ختم نبوت پہ ایک حرف بھی نہیں آنا چاہیے۔ ویسے آپ یہ دیکھیے نا کہ حضرت حذیفہ کے بارے میں جب یہ کہا گیا تھا کہ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ جائیے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ اگر آپ کو شہادت مل گئی تو پھر حفاظ کرام کا، تو فرمایا پھر کتنا برا وہ حامل قرآن ہوگا جو ختم نبوت کو چھوڑ دے، ختم نبوت کے معاملے کو چھوڑ دے، کتنا برا حامل قرآن ہوگا۔ حامل قرآن اور قرآن اٹھانے والا قرآن کے حافظ کی تو پہلی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ قرآن کی محافظت بعد میں ہے، قرآن نازل جن پہ کیا گیا ان کی حفاظت سب سے پہلے ہے۔ حضرت حذیفہ کے جملے، حضرت حذیفہ کے جملے یہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں میں بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو ایمان تھا اسے قرآن نے کس طرح بیان کیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ یہ صحابہ جس طرح ایمان لے کر آئے نا، جب تم اس طرح ایمان لے کر کے آؤ گے تب تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ ختم نبوت کی محافظت۔ تو لہذا آج میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم صحابہ کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے، صحابہ سے محبت کی بات ہم کرتے ہیں، تو ایمان بھی پھر ہمیں ویسے ہی چاہیے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا تھا کہ اس جنگ کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت جو ہے وہ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہے
کہ آپ نے حکمت عملی کیا اختیار کی وہاں پر. جب آپ نے دیکھا کہ مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں اور وہاں سے لشکر بڑی تیزی سے ہم پر حملہ کر رہا ہے اور آپ نے دیکھا مسلمہ کذاب نے ایک جگہ پر موجود ہے اور اس کے اطراف میں لوگوں نے اس کا گھیرا کیا ہوا ہے, تو آپ نے فرمایا اس حلقے کو توڑنا ضروری ہے. جب تک یہ بندہ نہیں بھاگے گا نا ہم جنگی حکمت عملی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اصل ٹارگٹ وہ ہے, اصل ٹارگٹ وہ ہے. تو آپ نے گھوم کر جب وہاں حملہ کیا تو اس نے پہلے بشارتیں دی ہوئی تھی کہ تم جیت جاؤ گے, بشارتیں تم کامیاب ہو جاؤ گے, دیکھنا ہمارے قریب کوئی نہ پہنچے گا. اس کی ساری بشارتوں کی ہوا نکل گئی. جب صحابہ کرام پہنچے وہاں پر وہ خود بھاگا. اس کے لوگوں نے کہا حضرت بشارتوں کا کیا ہوا؟ کہا بشارت اب یہ کہ جان بچاؤ اپنی, جان بچاؤ اپنی. تو پھر آگے واقعہ خالد بن ولید آ گئے. حضرت خالد بن ولید صاحب اللہ کی تلوار جب آئے تو یہ حکمت عملی تھی. لشکر تتر بتر ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. تفصیلی بات ہوگی لیکن یہاں پہ اس بات کو ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ ختم نبوت کے معاملے میں آپ ہی دیکھیے 700 حفاظ کرام نے اپنی جانیں دی. سر یہ دیکھیں نا, یہ 700 حفاظ کرام نے اپنی جانیں دی. 1200 افراد شہید ہوئے اور آپ نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ 259 کے قریب جو صحابہ کرام کے شہید ہوئے ہیں. لیکن اس ایک جنگ میں ختم نبوت کی محافظت, اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح غزوہ بدر اسلام کا پہلا غزوہ تھا اسلام کو بچانے کے لیے, اور یہ وہ غزوہ ہے کہ جس نے پھر اسلام کی بنیاد کو باقی رکھا ہے. ورنہ ختم نبوت کا معاملہ ختم ہو جاتا تو شاید آج کوئی ختم نبوت کا نام لینے والا بھی نہ ہوتا. تو اب پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ ہمارے لیے حکم یہ کہ جس طرح صحابہ نے ایمان اپنا ظاہر کیا, ختم نبوت کے معاملے میں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کچھ بھی معاملہ ہو جائے, ختم نبوت کی جب بات آ جائے بالکل اس طریقے سے کھڑا ہو جائے بندہ کہ جان بھی جاتی ہے تو جائے مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت میں کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جس طرح سے تیزی سے اس وقت آپ یہ سمجھ لیجئے مغرب کا پریشر ہم پہ بڑھ رہا ہے نا, اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مطلب ہم غلامی در غلامی کی زنجیریں جس طرح سے اپنے گلے میں ہم پہنتے جا رہے ہیں. مے بی آئی ایم رانگ, اللہ کرے میں غلط ہوں, اللہ کرے میرے منہ میں خاک ہو, لیکن میں آپ کو بتاؤں مجھے جو آنے والا وقت نظر آ رہا ہے, اور میں بہت ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں اور انتہائی یوں سمجھ لیجئے کہ کپاتی بھی میں زبان سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اگلا جو ان کا, اور میں کئی عرصے سے یہ بات میں محسوس بھی کر رہا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں کہ ان کا اگلا ٹارگٹ 295 سی ہے پاکستان کے اندر. اور یہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے, اس معاملے کے اندر جو ہے مطلب وہ بس اللہ معاف کرے کہ ہمارے اندر اتنی تقسیم در تقسیم جو ہے مراحل سے ہمیں گزار دیا جائے گا, نوجوانوں کو اتنا متنفر کر دیا جائے گا سائیکولوجیکلی کہ ہم جو ہے اس معاملے پہ بات کرنے کو بھی معاذ اللہ جو ہے وہ سوچا کریں گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو وقت اب نظر آ رہا ہے بہت ضروری ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو جو ہے بنیادی طور پہ بتایا جائے صاحب کہ یہ جو شہادتیں جنہوں نے شہادتوں کی جان بوجھ کی ہیں یہ کوئی عام لوگ نہ تھے, یہ ایکچوئل وہ لوگ تھے جو دین کو اصل میں سمجھتے تھے. اب ذرا بتائیے میدان جنگ میں اگر ظاہر ہے کئی شہادتیں ہیں لیکن اگر کیونکہ 1200 شہادتوں کو تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن چند ایک سیمپل کیسز کے طور پہ اگر مثال کے طور پہ ہم بات کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اتنے سارے ایمان افروز واقعات ہیں, کون سے واقعات ایسے ہیں جو آپ اس وقت سنانا چاہیں گے اور لوگوں کے قلوب کو گرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ جو آپ نے جملہ کہا نا کہ لوگوں کو متنفر کر کے اس بارے میں گفتگو کرنے کو ایسا کر دیا جائے گا کہ لوگ اس سے ہچکچائیں گے. جی یہ تقریباً ہماری کارپوریٹ لائف کے اندر جو وہ پڑھا لکھا جو طبقہ ہے نا اس کے اندر یہ ہو چکا ہے. ان کو جگانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ اس کے اوپر آپ گفتگو کرنے سے ہچکچا رہے ہیں, اس میں تو آپ کی غیرت اور آپ کی جرت دیکھی جا رہی ہے. اور یہ اصل اسلام سے دین یہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اسلام کا یہ سب کا مسئلہ ہے, یہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, اس میں کوئی جھگڑا نہیں. بالکل صحیح. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب جام شہادت نوش کر رہے تھے نا تو اس وقت بھی اپنے جذبوں کا اظہار کیا تھا, جن میں پہلا نام حضرت ابو عقیل انصاری کا میں ذکر کروں گا کہ یہ جب میدان جہاد میں پہنچے تھے نا وہاں پہ مسیلمہ کے سامنے تو آپ کے سینے میں آ کر ایک تیر پیوستہ ہو گیا تھا جس کی بنیاد پر آپ اس وقت میدان جنگ میں کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. تو مسلمانوں نے آپ کو جہاں پہ اونٹوں کے کجاوے وغیرہ رکھے جا رہے تھے وہ ایک سیف جگہ تھی تو آپ کو وہاں پر پہنچا دیا گیا. لیکن آپ جنگ میں سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم حملہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو دشمن بھی شدت کبھی اختیار کر لیتا ہے. تو جب دشمن کی طرف سے شدت ہوئی مسلمانوں کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑا, تو وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے ان کجاوا رکھنے کی جگہوں تک پہنچ چکے, اور حتیٰ کہ جہاں پر آپ کو یہ مسلمانوں نے رکھا تھا ابو عقیل انصاری کو وہاں تک مسلمان پہنچ گئے. کل ہی ہم نے ذکر کیا جی وہ وہاں تک مسلمان پہنچ گئے. تو وہاں معن بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آواز بلند کی کہ اے گروہ انصار اٹھو, اللہ کا خوف کرو اور دشمن سے مقابلہ کرو. تو آپ کے کانوں تک جیسے ہی یہ آواز پہنچی نا آپ بھی کھڑے ہو گئے. پہلے آپ کی حالت یہ تھی کہ زخموں کی وجہ سے آپ زمین پر کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے, اب جیسے آپ نے سنا کہ گروہ انصار کو پکارا گیا تو آپ بھی کھڑے ہو گئے.
تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ گروہ انصار کو پکارا گیا ہے. تو کہا وہ تو اجتماعی طور پر پکارا گیا ہے, اسپیسیفک آپ کو تھوڑی پکارا. تو کہا نہیں, چونکہ گروہ انصار کو پکارا گیا تو اب مجھ پر لازم ہے کہ میں اس پکار کا جواب دوں, چاہے مجھے گھٹنوں کے بل جانا پڑے. اور پھر آپ خود للکارتے ہوئے کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ ندا دی کہ اے انصاریوں کھڑے ہو اور اس انداز سے ان کو جواب دو جیسے ہم نے غزوہ حنین میں جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کیا تھا. آپ کی یہ ندا سن کر انصاریوں کے اندر ایک اور جوش و جذبہ آیا اور جا کر آگے جو ہے وہ لڑنا شروع ہوئے. اور یہاں پر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان کو جو زخم لگے تھے نا, تقریباً 14 زخم آئے تھے. جی جی. اور وہ جو 14 زخم تھے ان میں سے ہر زخم ایسا تھا کہ جو مہلک تھا. اللہ. لیکن اس کے باوجود آپ کا جذبہ یہ تھا اور پھر بالآخر آپ شہید ہوئے اس مقام پر. اور کیا آخری بات تھی کہ آپ نے جب پوچھا کیا ہوا, یہ بتاؤ کیا ہوا تو مسلمان کو شکست ہو گئی, الحمدللہ الحمدللہ, اور پھر اس دنیا سے رخصت. اور بتائیے یہ جذبہ. اچھا, اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جب لشکر میں موجود تھے نا تو ایک جب کفار کی طرف سے ایک حملہ ہوا تو ان کا لشکر جو ہے متفرق ہو گیا, آپس میں لوگ چھٹ گئے. تو انہوں نے یہ ندا کی کہ اب لگتا ہے کوئی مرد واقعی نہیں رہا, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ الہی میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے تیری بارگاہ میں عذر پیش کرتا ہوں اور یہ جو مسلمہ کے فتنے ان سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ اپنا جذبہ بڑھاتے ہوئے آپ گئے اور دشمنوں کو للکارتے ہوئے آپ نے پھر کئی دشمنوں کو قتل کیا, ان کو واصل جہنم کیا, اور پھر آپ خود شہید ہوئے. اسی طریقے سے ایک حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اکابر صحابہ میں شامل ہیں. ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ کاتبان وحی میں بھی شامل ہیں, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیگر ذمہ داریاں بھی دی. آپ بھی اس جنگ میں جو وہ شہید ہوئے. آپ کا یہ معاملہ بڑا زبردست ہے کہ آپ جب جنگ میں شہید ہوئے تھے نا تو آپ کے جسم پر اس وقت ایک قیمتی ذرہ موجود تھی. جب آپ شہید ہوئے تو آپ نے کسی کے خواب میں اگر کہا اور تاکید کی بطور خاص, کہا کہ اس خواب کو خواب سمجھ کے مت چھوڑ دینا, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میری ایک قیمتی زراعت میری شہادت کے وقت میرے جسم پر موجود تھی, وہ ایک دشمن نے اتار لی اور جو گھوڑوں کا استبل ہے وہاں پر اس نے چھپا دیا. جا کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دو تاکہ وہ اس ذرا کو تلاش کریں اور جا کے پھر امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کریں کہ میرا وہ فلاں کا قرض ہے. تو جب یہ تلاش کیا گیا نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ذرا اسی مقام پر ملی جس ذرا کی نشاندہی, جس مقام کی نشاندہی کی تھی خواب میں. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر تک پہنچائی اور صدیق اکبر نے جو وہ قرض ادا کیا. یہاں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ خواب میں آنے کے بعد انہوں نے وصیت کی اور ان کی وصیت پر اس انداز سے یہ واحد ہستی. اور کمال یہ کہ شہادت کے رتبے پہ جا رہے ہیں لیکن فکر اس کے باوجود بھی قرض کی ہے. یہ بڑا کمال ہے. یہ جو شہید ہوئے ہیں یہ بڑے مقام و مرتبے والے اکابر صحابہ, یہ اگر کوئی ایسا معمولی مسئلہ ہوتا تو یہ اپنی جانوں کا نظرانہ نہیں پیش کر دیتے. انہوں نے باقاعدہ دین اسلام کے لیے اپنی جو قربانیاں دی ہیں وہ قابل ذکر ہیں. اچھا, ایک بدری صحابی, یہاں پر آپ نے جیسے ذکر کیا تھا نا کہ بدری صحابہ بھی شامل ہوئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مختلف جہاد ہوتی تھی نا تو اس میں بدری صحابہ کو ایگزمپشن دی ہوئی تھی کہ آپ لوگ جو ہے اس جہاد میں شرکت نہ کریں, کام کر چکے ہیں. لیکن یہاں پر آپ نے کہا تھا کہ اس جنگ کے اندر جو وہ بدری صحابہ بھی شامل ہوں گے. تو وہاں پر حضرت سالم بن معقل ہیں, ان کی جو وہ یہ معلمین قرآن میں شامل تھے, یہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے. حضرت صاحب بن عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں یہ شہید ہوئے تھے. اور ایک اور میں نام ذکر کروں گا, حضرت شجاع بن ابی وہب اسدی, اور ایک اور آخر میں عبداللہ بن ابی سلول جو تھا منافق, ان کے صاحبزادے بھی اس جنگ میں شامل تھے. وہ صحابی تھے اور وہ انہوں نے بھی جنگ کے اندر جو وہ شہادت حاصل کی. ان کے والد اگرچہ منافقین میں تھے لیکن یہ خود جو ہے وہ شہادت کے مرتبے پر اس جنگ میں فائز ہوئے. تو یہ چند صحابہ ہیں, اس کے علاوہ دیگر بدری صحابہ کئی ایمان افروز واقعات ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ اس بات کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کر لیں, آپ یہ دیکھیے کہ اسی میدان یمامہ میں آپ کو ویسے تو ظاہر ہے ہر صحابی جو ہے وہ جرت و بہادری کا ایک نشان بن کے اترا تھا, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اگین وہی بات ہے, جو میدان جہاد میں اتر گیا صاحب بس پھر وہ ظاہر ہے وہ تو پھر یا تو شہادت کا جان نوش کرے گا یا غازی بن کے لوٹے گا. جرت و بہادری تو ویسے ہی ہے. لیکن دو شخصیات کا میں چاہتا ہوں ذرا کیٹیگوریکل ذکر آ جائے. ایک تو یہ کہ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
جنہوں نے مطلب ان کو اگر میں کہوں کہ اس وقت گیم چینجر اگر میں کہوں تو آپ گیم چینجر بن گئے تھے، کیونکہ وہ جو حدیقۃ الرحمان جو نام رکھا تھا اس نے اپنے باغ کا مسلمہ نے، اس کو حدیقۃ الموت بنانے میں جو یہ کہہ لیجئے کہ مین برج کا کردار ادا کیا ہے وہ حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ کیا ہوا تھا بتائیے. اور پھر سلام ہے اس خاتون کو. دیکھیں آج خواتین بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ بھی سمجھے کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی 60 برس کی عمر میں جو ہے وہ اتری ہے میدان جہاد کے اندر، اور ایک عورت بن کے بتلا رہی ہیں کہ جس طرح مرد ختم نبوت کی محافظت کے لیے میدان میں اترتا ہے، عورت کو بھی اسی انداز سے اترنا چاہیے. ان کے بارے میں بتائیے. اور پھر مسلمہ کذاب کا جو واصل جہنم ہونے کا منظرنامہ ہے بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یمامہ کی جنگ جو صحابہ نے لڑی ہے اس میں قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ معیشت کا تحفظ بعد میں ہے، تحفظ ختم نبوت پہلے ہے. ریاست اور ملک کے کیپٹل کا تحفظ بعد میں ہے، ختم نبوت کا تحفظ کا جو ہے وہ پہلے ہے. اسی طرح خلیفہ وقت کا تحفظ بعد میں ہے، تحفظ ختم نبوت پہلے ہے. حفاظ قرآن کا تحفظ بعد میں ہے، تحفظ ختم نبوت پہلے ہے. اور بدری صحابہ کا پروٹوکول اور ان کا تحفظ بعد میں ہے، ختم نبوت کا تحفظ پہلے ہے. برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شاندار شخصیت ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ بے مثل و بے مثال تصویر ہم نے دیکھنی ہونا تو برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ حدیقۃ الرحمان مسلمہ بھاگ کر حدیقۃ الرحمان میں اپنے سارے لشکر کے ساتھ محصور ہو جاتا ہے، اور وہ باغ نہیں ہوتا، وہ قلعہ ہوتا ہے جس کی اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں اور صحابہ اندر نہیں جا سکتے، دروازہ بند ہوتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں مسلمی اندر موجود ہیں اور مسلمہ کذاب موجود ہے. اب حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ مجھے کسی بھی طریقے سے دیوار کے باہر آپ لوگ ڈال دیں، یعنی اندر ڈال دیں، اور میں ان سے لڑوں گا اور حتی الامکان کوشش کروں گا کہ میں قلعے کا دروازہ کھول سکوں. عقل سے ماورا بات ہے کہ اندر ہزاروں کا لشکر ہے جو خون خار لشکر ہے، درندے ہیں، اور حضرت برا بن مالک ایک یقینی شہادت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے یقینی شہادت کی طرف جاتے ہیں. صحابہ کو اصرار کرتے ہیں، صحابہ انہیں کسی بھی طرح مطلب منع کرتے ہیں، مطلب کیسے آپ کودیں گے وہ آپ کو جو ہے شہید کر دیں گے. لیکن پھر جب بہت اصرار کرتے ہیں تو پھر آپ کو دیوار پھلانگ کے ڈالا جاتا ہے اور اتنے سارے لوگ آپ پر حاوی ہوتے ہیں، آپ سب سے جنگ لڑتے ہیں لیکن دروازے کے قریب ہی گرے ہوتے ہیں تو کوشش کر کے دروازہ کھول دیتے ہیں قلعے کا، اور پھر ہزاروں صحابہ جو باہر شہادت کا شوق لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اندر آ جاتے ہیں. اور یہ جنگ کی کامیابی کا بنیادی کردار حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے زخم کھا کر پھر جام شہادت نوش کرتے ہیں. قیامت تک ایسی بے مثل و بے مثال شہادت ہمیں تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتی. اسی طرح ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹا مسلمہ کذاب پہلے شہید کر چکا ہے رضی اللہ تعالیٰ جو قاصد بنا کے بھیجا تھا، اور اسی معاملے میں اور اپنا دوسرا بیٹا لے کے جنگ یمامہ جاتی ہیں اور میدان جنگ میں جاتی ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ جب دور سے مسلمہ کذاب کو دیکھتی ہیں تو اس کی طرف دوڑتی ہیں. اب ہزاروں کا کفار کا لشکر ہے منکرین ختم نبوت کا، وہ دوڑتی ہیں اور ان کو 11 نیزوں اور تلواروں کے نشان اور زخم ڈالے جاتے ہیں کہ ایک وار کی وجہ سے آپ کا پورا ہاتھ کلائی تک کٹ کے الگ ہو جاتا ہے. سلام حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ. ایسا تحفظ ختم نبوت کا جذبہ کہ ایک بیٹا شہید، دوسرا بیٹا جنگ یمامہ میں، اور خود اپنا ہاتھ کلائی تک کٹوا چکی ہیں، اور دیکھتی ہیں مسلمہ کذاب کو کہ اس کی طرف 2 تلواریں بلند ہوتی ہیں، اور 2 تلواریں بلند ہوتی ہیں. آپ زمین پر تشریف لے جاتی ہیں، بعد میں جب اٹھتی ہیں تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو پاس پاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اس مسلمہ کذاب کا کیا بنا. تو حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ واصل جہنم ہو گیا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ جو 2 تلواریں تھیں ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن زید کی تلوار اور دوسری حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، اور انہوں نے اس مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا. حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو شہید کیا اور آپ بڑے غمزدہ رہتے تھے اس واقعے کے بعد، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ
مسلمہ کذاب امت کے بدترین شخص کو آپ نے واصل جہنم کیا تو آپ بڑے فخریہ انداز میں کہا کرتے تھے کہ میں نے خیر الناس کو شہید کیا تھا، حضور کے سب سے بہترین چچا کو. ندامت سے کہتے تھے، ندامت سے کہتے تھے اور پھر فخر سے یہ کہتے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت عطا فرمائی ہے کہ میں نے شر الناس کو، امت کے سب سے بدترین شخص کو واصل. آئے ہائے ناظرین کرام، بس میں ظاہر وقت سمجھ گیا. جنگ یمامہ پہ بہت بات ابھی ہو سکتی تھی. آپ کا بہت شکر گزار، آپ لوگ تشریف لائے. اس دعا کے ساتھ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ جنگ یمامہ کے ایک ایک شہید اور ایک ایک غازی کا صدقہ ان ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. کتاب الشفا سورۃ العلق کی فضیلت فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو شخص اپنے امور میں کامیابی حاصل کرنا چاہے تو وہ 21 دن تک نماز عشاء کے بعد سورۃ العلق 700 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص دنیا میں راہ خدا میں جہاد کرے گا اور مشقتیں اٹھائے گا وہی آرام و راحت اور جنت کا حقدار ہوگا. روزنامہ 92 نیوز میں آج جنگ کا پس منظر، اس کا اسباب، حالات، واقعات، اثرات و نتائج کے حوالے سے مضمون ضرور پڑھیے گا. ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے ذرا مل کر اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.